پھر اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت 239 میں فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر خوف میں ہو تو پیادہ یا سوار جیسے بن پڑے۔ یہ وہ نماز خوف کا ذکر ہے جو میں آپ سے کر رہا تھا کہ نماز تو اس حالت میں بھی معاف نہیں ہے، جنگ چل رہی ہے اس وقت بھی نماز کا وقت ہو گیا تو تم کو نماز ادا کرنی ہے۔ اللہ نے چھوٹ بھی تو دی ہے انسان کو، اگر سفر میں ہو تو اللہ نے کہہ دیا قصر کرو لیکن کرو، 4 رکعتیں ہیں، تم سفر میں ہو، تمہارے لیے اگر مشکل ہو جاتی ہے تو 4 نہیں 2 رکعت نماز پڑھ لو، لیکن حکم ہے کہ 2 ہی پڑھنا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ وقت ہے تو چلو 4 پڑھ لیتے ہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ نے حکم دے دیا قصر کا تو قصر ہی کرنا پڑے گا، چاہے ہمارے پاس پورا دن کیوں نہ موجود ہو۔ حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا یا رسول اللہ نماز قصر کے بارے میں کہ یا رسول اللہ اگر ہمارے پاس وقت ہو تو کیا پوری نماز پڑھ لے؟ تو حضور فرماتے، کتنا پیارا جملہ دیا حضور علیہ السلام نے کہ عمر جب اللہ تمہیں کوئی تحفہ دے رہا ہے تو قبول کر لو، تو اتنی نماز قصر میں، لیکن معاف نہیں ہے نماز۔ اور اب ایسی حالت میں کہ دشمن ہمارے پیچھے، خوف ہے کسی چیز کا کہ اگر رکیں گے تو مارے جائیں گے، اگر رک گئے کسی جگہ پر تو دشمن جو ہے تو پیچھا کرتے کرتے ہم کو جلدی پکڑ لے گا، ایسی صورت ہے، یہ ایسی کوئی خوف والی صورت ہے، ڈر والی صورت، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے تو پھر پیادہ یا سوار جیسے بن پڑے، پیدل ہو تو پیدل نماز ادا کرتے چلے ہو، اور اگر تم سواری پر ہو تو سواری پر نماز ادا کرتے چلو، لیکن تم کو نماز ادا کرنی ہے، دشمن کے خوف سے نماز کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اب آپ اس بات سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے اللہ اور اس کے رسول کے پاس۔ سفر میں بھی ہے تو بھی نماز پڑھنی ہے، خوف کی حالت میں ہے تو بھی نماز پڑھنی، ہر حالت میں نماز کا حکم دیا گیا کہ اپنے وقتوں پر نماز کو ادا کرو۔ اور پھر کیا کہا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر جب اطمینان سے ہو تو اللہ کی یاد کرو۔ یہ تو خوف کے عالم کی بات ہے کہ کسی وجہ سے ہم رک نہیں سکتے کہیں پر، تو سواری پر چلتے چلتے یا پھر پیدل چلتے چلتے نماز ادا کر لی، اس کے اندر خشوع و خضوع تو نہیں آئے گا، ظاہر سی بات ہے۔ انسان کہیں اطمینان سے نماز پڑھے گا تو وہ خشوع کے ساتھ نماز پڑھے گا، لیکن جب اس کو سواری پر یا پیدل چلتے ہوئے نماز ادا کرنی ہوگی تو خشوع تو اس کے اندر نہیں ہوگا نا، تو اسی کے ساتھ اللہ نے اس کو بھی شامل کیا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر جب تم اطمینان کی حالت میں ہو، جب تم سکون کی حالت میں ہو تو پھر اللہ کی یاد کرو، وہاں پر پھر اللہ کا ذکر اطمینان سے کرو، سکون اور اطمینان سے کرو، لمبا ذکر اپنی جتنی طاقت ہو اتنا لمبا اللہ کا ذکر کرو، اٹھتے بیٹھتے ذکر کرتے رہو۔ اور پھر کیا کہا کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، ذکر کرو، اللہ کی یاد کرو جیسا کہ اس نے سکھایا جو تم نہ جانتے تھے، یعنی ذکر کرو عبادت کرو تو ویسے جیسے کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے کرنے کا طریقہ، اس نے بتایا ہے کرنے کا طریقہ۔ اب اس کو آپ یا تو یوں لے لیں کہ اللہ نے قرآن میں جو بتایا ہم کو حکم دیا کہ نماز ادا کرو، نماز قائم کرو، لیکن طریقہ کس نے بتایا؟ طریقہ تو مدینے والے تاجدار نے بتایا۔ اور روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام 2 دن تک ہمارے نبی علیہ السلام کو نماز کا طریقہ بتاتے تھے، اور پھر جب نماز کا طریقہ بتا دیا گیا کہ ایسے نماز ادا کرنی ہے، پھر ہمارے نبی علیہ السلام آئے مسجد نبوی میں، کہا کہ ہمارے نبی آئے، کہا کہ نماز ادا کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیسے نماز ادا کرے، یہ نماز کیا ہوتی ہے، ہم نے تو کبھی نہیں پڑھی، کیسے نماز ادا کرنی ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم مجھے دیکھو جیسے میں کرتا ہوں تم بھی ویسے کرو، نماز ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جیسے تم کو سکھایا گیا اور ہمارے نبی نے جیسے ہم کو نماز کا طریقہ سکھایا ہے، ہمیں ویسے سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں جو بیان فرمایا ہے تو دراصل انسان کو کہ دل میں خشوع و خضوع پیدا ہو نماز کے تعلق سے،
نماز کی اہمیت انسان کے دل میں پیدا ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام چیزوں کو بیان فرمایا۔